بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بہت زیادہ برائیوں میں مبتلا ہیں، جس کی وجہ سے جب ہم حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں تو ان سے سکون نہیں ملتا، کیونکہ ایک طرف ہم نیکی کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح اگر کسی شخص کی جیب پھٹی ہوئی ہو، وہ اس میں پیسے ڈالتا رہے، آخر میں دیکھے تو پیسے نہیں، ہمیں سکون نہیں ہے، نہ میں اعمال میں نیکیاں نہیں ہوں گی۔ اگر وہاں سے ہم نے 10 لاکھ کما لیے حج سے، ادھر سے 20 لاکھ ہم نے مختلف برائیوں میں ضائع کر دیے، وہ 10 لاکھ بھی چلے گئے، نام اعمال میں 10 لاکھ برائیاں ہوں گی۔ ان برائیوں میں سے کچھ برائیاں میں ذکر کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا۔ اگر کوئی شخص مذاق نہیں اڑاتا، دل سے کسی کو کمتر سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے، یہ بھی ایک برائی ہے۔ اس کو روحانی طور پر اور مختلف باطنی طوروں پر اس کو یعنی گھمنڈ کی وجہ سے اس کی نیکیاں ضائع ہوتی جائیں گی، اور اس کی جو طبیعت ہے میلان میں اس کے برائی کا اثر پڑتا رہے گا۔ اس کی ذات پر، اس کے جسم پر اس کے اثرات پڑیں گے جب ذہن انسان کا دل خراب ہوتا ہے۔ یہ قلبی بیماری ہوتی ہے۔ یا کسی کا کوئی مذاق اڑاتا ہے کہ میں بڑی برادری سے تعلق رکھتا ہوں، یہ نائی ہے، یہ میراثی ہے، یہ موچی ہے، یہ کم ذات سے تعلق کمی ہے، یا یہ سمجھتا ہے یا کہہ دیتا ہے کہ تم کمی ہو، یا کوئی شخص عالم ہے، پڑھا لکھا ہے، وہ کہتا ہے یار تم ان پڑھ شخص ہو، جاہل ہو۔ یا کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، وہ کہتا ہے یار دیکھیں میرے پاس تو کاریں ہیں، میرے پاس بنگلے ہیں، اور تمہارے پاس ٹوٹی پھوٹی سائیکل ہے، تم کوڑی کوڑی کا محتاج ہو۔ یا کوئی خوبصورت ہے، دوسرے کو کہتا ہے تم تو بدصورت ہو۔ یا عورتوں میں یہ برائی، قرآن نے جو مذاق اڑانے کا ذکر کیا ہے، مردوں کے ساتھ عورتوں کا علیحدہ ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء، کہ عورتوں کو بھی دوسروں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے کہ میرے کپڑے اچھے ہیں، میں خوبصورت لگ رہی ہوں، تم خوبصورت نہیں لگ رہی، فلاں شادی میں یہ جوڑا پہنا تھا، اب پھر اس میں اب اگلی میں بھی یہی پہنو گی۔ اب کسی کی مالی حالت پر مذاق اڑانا، یا ان کے بدصورت ہونے، یا ڈسیبل معذور ہونے پر، ہمیں کیا ہے، اللہ نے تمہیں بنایا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں اس کو غریب کر دیتا ہے، اس کو ڈسیبل معذور کر دیتا ہے، اس کے بچہ معذور پیدا ہو جاتا ہے، بچے کو معذور کر دیتا ہے، پوری زندگی ان کی مشکلات میں گزرتی ہے۔ ایک طرف سے وہ امیر ہے، دوسری طرف سے بیماریوں نے گھیر لیا۔ اسی لیے پتہ نہیں چلتا اللہ کے عذاب کا، کسی وقت بھی عذاب آئے۔ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اگر وہ بد دعا دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی بد دعا قبول ہو جائے۔ اگر بد دعا نہیں بھی دیتا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ اب ایک شخص نیک ہونے کی وجہ سے کہ میں نمازی پرہیزگار ہوں، یہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ تو روزے نہیں رکھتی، مذاق اڑایا جا رہا، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو اس کا کوئی ایسا عمل پسند آ جائے، وہ جنت میں چلا جائے۔ ہمیں تکبر و غرور کی وجہ سے، یا موت آنے سے پہلے کوئی گناہ ایسا نہ سرزد ہو جائے جس سے اللہ سخت ناراض ہو اور ہماری نیکیاں ختم ہو جائیں اور ساتھ موت آ جائے، موقع ہی نہ ملے دوسری نیکیاں کرنے کا۔ تو اسی لیے کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، کسی کو کسی لحاظ سے بھی، اپنے جسم کی خوبصورتی کے لحاظ سے، مالی لحاظ سے، برادری کے لحاظ سے، یا جغرافیائی لحاظ سے، میں پنجابی ہوں، میں پاکستانی ہوں، وہ فلاں ملک سے تعلق رکھتا ہے، تو کسی لحاظ سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ شکریہ والسلام۔ آپ کو کوئی بات بھی اچھی لگی ہو، آپ آگے شیئر کریں اپنے سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ گروپس میں۔ شکریہ۔